اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے اولاد یعقوب، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی اور میں نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دی۔ تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں پوری دنیا کے انسانوں کو کہ میں نے کتنی فضیلت دی ان یہودیوں کو، بنی اسرائیل کو، کہ دنیا کی بہترین ایک وقت میں ان کو جو ہے نا میں نے قوم بنا دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ وہ جو ہے نا نعمتیں یاد دلا رہے ہیں ساری، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی قرآن مجید کی صورت میں، الہام کی صورت میں یہ ان کے اوپر اترا، اور یہود جو ہے نا وہ ایکسپوز ہو رہے ہیں، ظاہر ہو رہے ہیں اسی بات کی تکلیف جو ہے نا، اور کلک انہیں مرتے دم تک اس بات کی تکلیف رہے گی کہ دیکھو کہ وہ جو واقعات ہوئے، ہمارے آباء و اجداد نے جو سرکشیاں نافرمانیاں کیں، وہ آج کے دور میں کیسے سامنے آ گئی، اور ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری دنیا کے سامنے جو ہے نا وہ کر دے، اور یاد کیا جا رہا ہے ان کو کہ اللہ پاک جو ہے نا کتنے اچھے تھے، کتنے اچھائی کا حکم دیتے تھے، اور وہ جو ہے نا اپنے اوپر خود ظلم کرتے تھے، اللہ کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا۔ انسان کو چاہیے کہ وہ مان کے چلے، اور مان کے چلنے والے جو ہے ہمیشہ اچھے رہ جاتے ہیں۔ اور دیکھیں کہ یہاں سے دوبارہ بنی اسرائیل کو وہ انعامات یاد کرائے جا رہے ہیں جو ان پر کیے گئے ہیں، اور ان کو قیامت کے دن سے ڈرایا جا رہا ہے، جس دن نہ کوئی کسی کے کام آئے گا، نہ سفارش قبول ہوگی، نہ معاوضہ دے کر چھٹکارا ہو سکے گا، نہ کوئی مددگار آگے آئے گا۔ ایک انعام یہ بھی بیان فرمایا کہ ان کو تمام جہانوں پر فضیلت دی گئی، یعنی امت محمدیہ سے پہلے افضل العالمین ہونے کی یہ فضیلت بنو اسرائیل کو حاصل تھی، جو انہوں نے معصیت الہی کا ارتکاب کر کے گنوا لی، اور امت محمدیہ کو خیر امتن کے لقب سے نوازا گیا۔ اس میں اس امر پر تنبیہ ہے کہ انعامات الہی کس خاص نسل کے ساتھ وابستہ نہیں ہیں، بلکہ یہ ایمان اور عمل کی بنیاد پر ملتے ہیں، اور ایمان و عمل سے محرومی پر سلب کر لیے جاتے ہیں، چھین لیے جاتے ہیں، جس طرح امت محمدیہ کی اکثریت بھی اس وقت اپنی بد عملیوں اور شرک و بدعات کے ارتکاب کی وجہ سے ہے، خیر امتن کے بجائے شر امتن بنی ہوئی ہے۔ یہود کو بھی یہی دھوکہ تھا کہ ہم تو اللہ کے محبوب اور چہیتے ہیں، پیارے ہیں، اس لیے مواخذہ آخرت سے محفوظ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ وہاں اللہ کے نافرمانوں کو کوئی سہارا نہیں دے سکے گا۔ اس فریب میں امت محمدیہ بھی مبتلا ہے، اور مسئلہ شفاعت کو اپنی بدعملی کا جواز جو ہے نا وہ بنا رکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً شفاعت فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کی شفاعت قبول فرمائیں گے، لیکن یہ بھی احادیث میں آتا ہے کہ اس کے بدعات کے مرتکب سے محروم رہیں گے، نیز گنہگاروں کو جہنم میں سزا دینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پر جہنم سے نکالا جائے گا۔ کیا جہنم کی یہ چند روزہ سزا قابل برداشت ہے کہ ہم شفاعت پر تکیہ کر کے معصیت کا ارتکاب جو ہے وہ کرتے رہیں؟ تو فی زمانہ ہمارے زمانے کے حساب سے بھی اگر اس کو دیکھا جائے تو انسان کو جو ہے وہ خود کوشش کرنی چاہیے، لیسا للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے، اچھے اعمال لے کے جائے انسان، اچھائیاں، بھلائیاں، عبادات، نیکیاں، اور یہ دوسروں کے اس کے اوپر تکیہ نہ کرے، آگے پتہ نہیں اللہ پاک جو ہے نا کیا معاملہ فرماتے ہیں، کیا کرتے ہیں۔ تو یہود جو ہے اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے بادشاہ جو ہے نا انہی میں سے نبوت دی، یہود میں نبوت، سارے نبی، اتنے بڑے بڑے نبی اور بادشاہ، نبی بھی اور بادشاہ بھی، اللہ پاک نے ان کو اتنی عزت دی ہوئی تھی، لیکن وہ لوگ جو ہے نا عزت کے قابل نہیں تھے۔ قرآن اسی بات کو بتا رہا ہے، اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول یہی بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے، بار بار ان کو جو ہے نا یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ جو ہے انسان صرف اور صرف اپنے اوپر خود ظلم کرتا ہے، اللہ اس کے اوپر ظلم نہیں کرتا۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ اس دن سے ڈرتے رہو جب کوئی کسی کو نفع نہ دے سکے گا، اور نہ ہی اس کی بابت کوئی سفارش جو ہے وہ قبول ہوگی، اور نہ کوئی بدلہ اس کے عوض لیا جائے گا، اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے۔
کوئی کسی کو وہاں نہیں دے گا۔ جو کچھ کرسیں سو کچھ پاسیں، نہیں تے اڑک پچھتاسیں، سنی کونج وانگوں کرلاسیں، کھمبا باج اڈار نہیں، اٹھ جاگ گھراڑے مار نہیں، یہ سوڑ تیرے درکار نہیں۔ تو یہ جو ہے نا کوئی کسی کی سفارش قبول نہیں ہوگی، نہ بدلہ اور نہ کوئی مدد کیا جائے گا، ہر کسی کے اعمال جو ہے اس کے ساتھ ہوں گے۔ تو یہ تو صاف سی بات ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ اس لیے انسان کو اپنے اعمال جو ہے نا بہتر بنانے چاہیے۔ بینک جو ہے نا اعمال کا صبح سے لے کر شام تک اس کو جو ہے نا نیک اعمال کرنے چاہیے، اچھائیوں کی طرف مائل ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ صبح کا آغاز بھی اللہ کی یاد سے، اللہ کی محبت سے کرنا چاہیے۔ یہ ہر چیز جو ہے نا یہ جمع رہے گی۔ دیکھیں دوسرے ممالک میں جب ہم جاتے ہیں، سعودی عرب میں، تو وہاں ریال چلتے ہیں، ہمارے پیسے نہیں چلتے۔ تو اسی طرح ہم جو ہے نا اگر انگلینڈ میں جائیں، امریکہ میں، تو وہاں کے ڈالرز ہیں، پاؤنڈز ہیں، یوروز ہیں، وہ چلیں گے۔ تو اسی طرح آخرت کی اپنی کرنسی ہے اور وہ اعمال ہیں ہمارے اچھے، کوئی کسی کی نہیں کیا جائے گا، یہ واضح اور صاف بات ہے۔ اچھا، وَإِذْ نَجَّيْنَكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عظیم۔ اور جب ہم نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی جو تمہیں بدترین عذاب دیتے تھے، ایسے ظالم مسلط تھے ان کے اوپر، جو تمہارے لڑکوں کو مار ڈالتے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو چھوڑ دیتے تھے، اور اس نجات دینے میں تمہارے رب کی جو ہے نا وہ بڑی مہربانی تھی۔ وہ کیسے حضرت موسیٰ کی اللہ پاک نے جو ہے نا حفاظت فرمائی، ٹھیک ہے۔ تو وہ فرعون کو کہا گیا تھا کہ جو ہے نا کوئی ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کے لیے خطرناک ہوگا، جو تیرے لیے خطرناک ہوگا، تو وہ جو ہے ان کے لڑکوں کو مروا دیا کرتا تھا، اتنا ظالم تھا وہ۔ اور اللہ پاک نے جو ہے نا اس سے یہ نجات دلائی۔ اللہ پاک جو ہے نا یہ باور کروا رہے ہیں، اللہ پاک یہ بتا رہے ہیں کہ میری کتنی مہربانیاں اور احسان تھے ان کے اوپر۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ اور جب ہم نے تمہارے لیے دریا چیر پھاڑ دیا اور تمہیں اس سے پار کر دیا، اور فرعونیوں کو تمہاری نظروں کے سامنے اس میں ڈبو دیا۔ اب آل فرعون سے مراد صرف فرعون اور اس کے اہل خانہ نہیں، بلکہ فرعون کے تمام پیروکار ہیں، جیسا کہ آگے ہم نے آل فرعون کو غرق کر دیا، اغرقنا آل فرعون۔ یہ غرق ہونے والے فرعون کے گھر والے ہی نہیں تھے، اس کے فوجی اور دیگر پیروکار تھے۔ اب جو ہے نا سمندر کا یہ پھاڑنا اور اس میں سے رستہ بتا دینا ایک معجزہ تھا، جس کی تفصیل سورۃ شعراء میں بیان کی گئی۔ یہ سمندر کا مد و جزر نہیں تھا۔ اچھا، یہ جو ہے نا وہ سمندر کے اوپر جب عصا مارا حضرت موسیٰ نے، تو وہ پانی ایک طرف کھڑا ہو گیا، ادھر سے کھڑا ہو گیا، اور آپ جو ہے نا آپ اس کے اندر سے چلے گئے، اور سارے جو ہے یہ ان کی قوم والے بنی اسرائیل وہ بھی چلے گئے۔ تو پیچھے سے فرعون آیا، اس نے دیکھا، اس نے بھی پار کرنے کی کوشش کی، تو جب وہ بیچ میں پہنچا تو پانی ادھر سے بھی گر گیا، ادھر سے بھی گر گیا، اور سارے غرق ہو گئے۔ اور آج تک کے انسانوں کے لیے جو ہے نا فرعون وہ ہے ایک عبرت کی جو ہے نا مثال ہے، پڑا ہوا ہے، اور اس کو جو ہے سمندر بھی نہیں کھا سکا، ختم نہیں کر سکا، اس کی لاش جو ہے وہ پڑی ہوئی ہے۔ تو وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ اور ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ کیا، پھر تم نے اس کے بعد بچھڑا پوجنا شروع کر دیا اور ظالم بن گئے۔ یہ گوسالہ پرستی کا واقعہ اس وقت ہوا جب فرعونیوں سے نجات کے بعد وہ بنو اسرائیل میں جزیرہ نمائے سینا پہنچے۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دینے کے لیے 40 راتوں کے لیے کوہ طور پر بلایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد بنی اسرائیل نے سامری کے پیچھے لگ کر بچھڑے کی پوجا جو ہے وہ شروع کر دی۔ انسان کتنا ظاہر پرست ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بڑے بڑے نشانیاں دیکھنے کے باوجود، اور نبیوں حضرت ہارون و موسیٰ علیہ السلام کی موجودگی کے باوجود بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا۔ اتنا بڑا ظلم کرتے تھے یہ، اتنے بڑے جو ہے نا وہ ظالم تھے۔ آج کا مسلمان بھی شرکیہ عقائد و اعمال میں بری طرح مبتلا ہے، لیکن وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ مسلمان مشرک کس طرح ہو سکتے ہیں۔ ان مشرک مسلمانوں نے شرک کو پتھر کی مورتیوں کے جو ہے نا پجاریوں کے لیے خاص کر دیا ہے کہ صرف وہی مشرک ہیں، جبکہ نام نہاد مسلمان بھی
جو ہے نا اس طرح کی وہ کرتے ہیں۔ خالص توحید، خالص اللہ کے اوپر جو ہے نا وہ یقین رکھنا چاہیے، سب کچھ اللہ سے ہوتا ہے اور وہ ہماری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تو اب پیچھے وہ دیکھ کے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو مرتا ہوا فرعونیوں کو اور نئی زندگی خود کو ملتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے انہوں نے بچھڑا پوجنا۔ اتنے ظالم تھے، بار بار اپنی نفس کے اوپر ظلم کرتے رہے، بار بار جو ہے نا یہ اپنے آپ کو کسی اور کو تو نہیں، اپنے آپ کو دھوکہ دیتے رہے۔ یہ ایسی قوم تھی، ایسی قوم تھی، اور اللہ کے عذاب کا کوڑا ان کے اوپر جو ہے نا ایسے برستا رہا۔ اور دیکھو وہ پہلے جو ہے نا وہ خیر امتن تھی اور سب سے پہلے کافر بن گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا جھٹلانے والے بن گئے۔ تو یہ چیز جو ہے نا ان کو ہمیشہ یہ ملعون ہے یہودی، ٹھیک ہے، راندہ درگاہ ہیں اور بدنیت ہیں، اور بدنیت کو اللہ پاک جو ہے نا کبھی بھی نہیں دیتا ہدایت۔ ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون، لیکن ہم نے باوجود اس کے پھر بھی تمہیں معاف کر دیا تاکہ تم شکر کرو۔ اب اللہ تعالیٰ ان کو ان کی نافرمانیوں کے باعث بار بار جو ہے نا وہ معاف فرما رہے ہیں، بار بار معاف فرما رہے ہیں۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تمہاری ہدایت کے لیے کتاب اور معجزے عطا فرمائے۔ اب اس قوم کو ٹھیک کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو جو ہے نا ہدایت کے لیے کتاب اور معجزے عطا فرمائے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، بچھڑے کو معبود بنا کر تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اب تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف رجوع کرو، اپنے کو آپس میں قتل کرو، تمہاری بہتری اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسی میں ہے، اس لیے اس نے تمہاری توبہ قبول کی، وہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم و کرم کرنے والا ہے۔ یہ بھی بحیرہ کلزم پار کرنے کے بعد کا واقعہ ہے۔ ممکن ہے کہ کتاب یعنی تورات ہی کو فرقان سے تعبیر کیا گیا ہو، کیونکہ ہر آسمانی کتاب حق و باطل کو واضح کرنے والی ہے، یا معجزات کو فرقان کہا گیا ہے۔ معجزات بھی حق و باطل کی پہچان میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شرک پر متنبہ فرمایا تو پھر انہیں توبہ کا احساس ہوا، توبہ کا طریقہ قتل تجویز کیا گیا، فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو آپس میں قتل کرو۔ کہ دو تفسیریں بیان کی گئیں، ایک تو یہ کہ سب کو دو صفوں میں کر دیا گیا اور انہوں نے ایک دوسرے کو قتل کیا، دوسری یہ کہ ارتکاب شرک کرنے والوں کو کھڑا کر دیا گیا اور جو اس سے محفوظ رہے انہیں قتل کرنے کا حکم دیا گیا، چنانچہ انہوں نے قتل کیا۔ مقتولین کی تعداد 70,000 بیان کی گئی ہے۔ تو اسی طرح جو ہے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام 70 آدمیوں کو کوہ طور پر تورات لینے کے لیے لے گئے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آنے لگے تو انہوں نے کہا جب تک ہم اللہ کو اپنے سامنے نہ دیکھ لیں ہم تیری بات پر یقین نہیں کریں گے، ہم یقین کرنے کے تیار نہیں۔ جس پر بطور عطاب ان پر بجلی گری اور وہ مر گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سخت پریشان ہوئے، ان کی زندگی کی دعا کی، جس پر اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ زندہ کر دیا۔ دیکھتے ہوئے بجلی گرنے کا مطلب یہ ہے کہ ابتدا میں جن پر بجلی گری آخر والے اسے دیکھ رہے تھے، حتیٰ کہ سب موت کی آغوش میں چلے گئے۔ تو یہ دیکھو کہ وہ اس طرح کے لوگ تھے، تو ان کو قتل و غارت کی صورت میں جو ہے نا ان کو یعنی مارا انہوں نے، قریبی عزیز رشتہ دار ان کے سارے جو ہے نا وہ مرے۔ 70,000 تک ان کی تعداد بتائی گئی۔ اس سزا ان جو ہے نا شرک کی سزا ان کو دنیا میں ہی ملی، اور آخرت میں اللہ پاک جو ہے نا وہ تو معاف کرنے والے ہیں، اللہ پاک تو بڑے کریم ہیں۔ دنیا میں ان کو یہ سزا مل گئی۔ اور جو 70 آدمی کو لے کر حضرت موسیٰ گئے تھے، ٹھیک ہے، تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات تو حضرت موسیٰ بھی نہیں دیکھ پائے تھے۔ یہ تو قاعدہ قانون ہے کہ مادی آنکھوں سے ان کو نہیں دیکھا جا سکتا، تو اس لیے وہ جو ہے نا ان کو بھی موت کی سزا ملی۔ لیکن پھر حضرت موسیٰ نے کہا کہ میں لوگوں کو جا کر کیا کہوں گا، یہ تو بڑے معزز انسان تھے۔ پھر اللہ پاک نے ان کو جو ہے نا وہ زندگی عطا کی اور اپنے پیارے نبی کی دعا جو ہے اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی۔